بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی۔ انٹرویو یشب تمنا۔ یہ انٹرویو جے آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جے کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو برابر ملتا رہے۔ برطانیہ میں مقیم پاکستان کے معروف شاعر و ادیب یشب تمنا عہد حاضر کا ایک معتبر ادبی حوالہ ہیں۔ یشب تمنا شاعر اور نقاد ہیں، لندن میں رہائش پذیر ہیں۔ انہوں نے نوکری کے ساتھ ساتھ دیار غیر میں رہ کر اردو ادب میں اپنا نام پیدا کیا۔ ملک پاکستان سے دور رہنے کے باوجود وہ اردو ادبی سرگرمیوں میں شرکت کرتے رہے اور لندن میں کئی پروگراموں میں اپنی شاعری اور مضامین بھی پڑھ کر سناتے رہے۔ ان سے کی گئی خصوصی گفتگو آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اپنی ابتدائی تعلیم اور زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ پاکستان کے دل شہر لاہور میں 16 جون 1957 عیسوی میں پیدا ہوا۔ میری ساری تعلیم سکھر کی ہے۔ یہیں تعمیر نو ہائی اسکول میں داخل ہوا۔ 1974 عیسوی میں اسی ادارے سے میٹرک فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ 1977 عیسوی اسلامیہ کالج سکھر سے BA کیا اور جام شروع یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی، اور اسی سال کراچی میں حبیب بینک سے بطور افسر منسلک ہو گیا۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ حبیب بینک کے بعد انگلستان میں الائڈ بینک آف پاکستان میں بحیثیت آفیسر جاب کی۔ 1998 عیسوی میں بینک سے الگ ہو کر اپنا کاروبار شروع کیا۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا؟ 1988 عیسوی سے باقاعدہ شاعری کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنا پہلا شعر یاد ہو تو سنائیں۔ اب تو یاد نہیں۔ کتنی کتابیں شائع ہوئیں اور کن ناموں سے ہیں؟ کتنی غیر مطبوع ہیں؟ شاعری کی پہلی کتاب تنہائی 2011 عیسوی میں لاہور سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں غزلیں، نظمیں اور نثری نظمیں شامل ہیں۔ اس کتاب کے فلیپ پر مرحوم ساقی فاروقی، افتخار عارف، ناصر سلطان کاظمی اور ڈاکٹر جاوید شیخ کی آراء شامل ہیں۔ اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں جو 2016 عیسوی میں کراچی سے شائع ہوئی، اس میں پروفیسر قیصر نجفی اور ڈاکٹر محمد اشرف کمال کے مضامین بھی شامل ہیں۔ میری دوسری کتاب اردو بستی لندن سے نثر کی ہے، جو کراچی سے 2017 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی۔ اس کتاب میں مختلف شخصیات، شاعروں، ادیبوں پر تجزیاتی مضامین، ایک مصور دوست پر مضمون، چند ایک تحقیقی مضامین اور چند لوگوں کے خاکے ہیں۔ ان شخصیات کا تعلق صرف برطانیہ ہی نہیں بلکہ پاکستان سے بھی ہے۔ میری تیسری اور شاعری کی دوسری کتاب میز پر رکھا خیال کے نام سے کراچی سے جلد شائع ہوگی۔ اس کتاب میں بھی غزلیں، نظمیں اور نثری نظمیں شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ کیا میڈیا کسی کو بڑا شاعر یا ادیب بنا سکتا ہے؟ میڈیا وقتی طور پر تو کسی بھی شخص کو مشہور کر سکتا ہے اور ادیب و شاعر ہی کچھ بھی بنا سکتا ہے، لیکن آخر کار ادیب و شاعر اپنے جوہر سے ہی زندہ رہ سکتا ہے، میڈیا کے زور پر نہیں۔ آج کل بھی ایسا ہے، لیکن اس سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تنقید کیا ہے؟ تنقید زبانی یا تحریری طور کسی بھی فن پارے پر غیر جانبدارانہ اظہار رائے کا نام ہے، جس میں کلام یا فن پارے کے محاسن پر بات ہوتی ہے اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تخلیق کار اور نقاد میں فرق کیا ہے؟ بہت بنیادی فرق ہے۔ تخلیق کار اپنی کوئی تخلیق پیش کرتا ہے اور ناقد اس کے محاسن پر بات کرتا ہے، اس تخلیق کی خوبی کو اجاگر اور خامی کی نشاندہی کرتا ہے۔ کیا تنقید اردو ادب کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے؟ بالکل۔ جب تک کسی ادبی تخلیق کی خوبیاں بیان نہ ہوں گی یا اس میں کمی کی نشاندہی نہ کی جائے گی تو اسے کیسے بہتر بنایا جائے گا اور ادبی معیار تو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے؟ ایک مناسب اور اچھی تنقید کسی بھی تخلیق کے معیار کو بہتر بنا سکتی ہے، لیکن یاد رہے تنقید اور تخصیص میں فرق ہے۔ بے جا تعریف تخلیق کو بہتر کرنے کا سلسلہ بند کر دیتی ہے اور بے جا تنقید ایک اچھے تخلیق سے لوگوں کو محروم کر سکتی ہے۔
آپ نے زیادہ تر وقت بیرون ملک گزارا۔ اردو ادب کے لیے انٹرنیشنل سطح پر حکومتی اقدامات سے آپ کس قدر مطمئن ہیں؟ جی ہاں، میں کافی عرصے سے برطانیہ میں ہوں، لیکن میں تو ایسے کسی حکومتی قدم سے واقف نہیں جو اس نے دنیا ادب اردو کے فروغ کے لیے اٹھائے ہوں۔ مقامی سفارتی ادارے یا مقامی افراد اگر اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں تو الگ بات ہے۔ پاکستان میں اردو ادب کے دوسری زبانوں میں تراجم کے بارے میں کوئی کام ہوا ہو پاکستان سے بہر ایسا کچھ خاص نہیں۔ آزادی اظہار رائے پاکستان میں زیادہ ہے یا لندن میں؟ اظہار کی آزادی ہر جگہ موجود ہے، سوال یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ برطانیہ میں بھی یہ آزادی نامناسب طریقے سے استعمال کی جاتی ہے، خاص طور پر غیر مقامی لوگوں کے خلاف، اور پاکستان میں بھی۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ پاکستان میں بھونڈے انداز سے اور برطانیہ میں قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ اردو ادب کی ایسی کون سی شخصیات ہیں جن سے آپ کی ذہنی و قلبی قربتیں رہی ہیں؟ اردو ادب میں ایسی بہت سی شخصیات ہیں جن سے میرا ذہنی اور قلبی تعلق تھا اور ہے۔ میں شاعری میں اپنا تعلق سلسلہ میر سے جوڑتا ہوں، اور یہ میر سے ہوتا ہوا اقبال، ناصر کاظمی سے ہوتا ہوا ساقی فاروقی مرحوم تک آتا ہے۔ ساقی فاروقی میر کے مسلک سے نہیں ہے، لیکن میرا چونکہ ساقی فاروقی سے ذاتی تعلق 35 برس سے زیادہ ہے، اس لیے میں انہیں قلبی تعلق کا نام بھی دے سکتا ہوں۔ نثر میں مجھے رنجیندر سنگھ بیدی اور بانو قدسیہ متاثر کرتے ہیں۔ فکری اور مزاحیہ نثر میں مشتاق یوسفی کا اسیر ہوں کہ ان سے یہاں لندن اور پھر پاکستان میں بھی ذاتی تعلق رہا، اور پھر وہ میرے ہم پیشہ اور سینئر بینکار بھی تھے۔ عصر حاضر میں کن شخصیات کا نام لیں گے؟ میں کسی ایک شاعر ادیب کا نام نہیں لے سکتا کہ کبھی کوئی ایک شاعر یا ادیب ہر وقت اچھا نہیں ہو سکتا اور ہر وقت پسند کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہر وقت پسند کیا جا سکتا ہے۔ وقت ماحول کے مطابق چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ہر اچھی تخلیق جو میرے مزاج کے مطابق اور میرے دل کو پسند ہے، اس کا خالق مجھے پسند ہے۔ میں بنیادی طور پر اپنے مزاج کی تخلیقات پسند کرتا ہوں، ضروری نہیں کہ وہ تخلیقات بہت معروف لوگوں نے لکھی ہوں۔ آپ کے نزدیک شعر کیا ہے؟ شعر کی کوئی ایک تعریف متعین کرنا آسان نہیں، اس لیے سب لوگ اپنا اپنا خیال تو ظاہر کر دیتے ہیں، ضروری نہیں دوسرے لوگ بھی اس سے متفق ہوں۔ کوئی نئی بات، کوئی اپنا مشاہدہ کم سے کم الفاظ میں اور اختصار کے ساتھ ایک خاص پرائے اظہار میں ایک نظم کے تحت شعر نثر کے بہت قریب ہو۔ عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ اچھا شعر آمد کا مرہون منت ہوتا ہے، لیکن اگر آپ مسلسل فکر سخن میں رہیں تو تخلیق بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بیرون ملک رہ کر اچھی شاعری کی جا سکتی ہے؟ اپنے ماحول سے دور رہ کر اچھی شاعری تو کیا، شاعری کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن اگر آپ مسلسل محنت کریں اور اپنے آپ کو اپنے شعری حلقے سے منسلک رکھیں تو یقیناً ممکن ہے۔ اس کی روشن مثالیں نون میم راشد، ساقی فاروقی مرحوم اور احمد مشتاق کی ہے، لیکن ان کے لیے پتا مارنا پڑتا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یاد رہے، میں متشائروں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہر فیلڈ میں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ اردو ادب سے متعلق ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آپ شاعری میں اسلوب کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ اس کی دہائی کے حوالے شناخت بنانے والے زیادہ تر شاعروں میں اسلوب کی جدت ندار ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ شاعری میں یہ بات بنیادی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کا اسلوب شاعری کیا ہے۔ آپ کا اسلوب تو تب بھی نظر آئے گا جب موجود ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کے خیالات اپنے الفاظ سے پیش کر رہے ہیں تو آپ کا اسلوب کہاں ہے؟ شعر کہنے کا، بات کہنے کا آپ کا اپنا ایک انداز اور ڈھنگ ہونا چاہیے جو صرف آپ سے منسوب ہو، وہی آپ کا اسلوب ہوگا، اور وہی چیز آپ کو شاعروں کی بھیڑ میں ممتاز کرے گی۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آج کل کے شاعروں کا کوئی اپنا اسلوب نہیں، کیونکہ وہ خود تو محنت نہیں کر رہے اور نہ ہی سوچ بچار کر رہے ہیں۔
مطالعہ تو دور کی بات ہے، مشاہدہ بھی نہیں کر رہے، تو ایسے میں کیا خاک اسلوب بنے گا؟ مختلف مشاعروں میں، ادبی میلوں میں آپ شرکت کرتے ہی رہتے ہیں، کیا ان سرگرمیوں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہاں لندن میں رہتے ہوئے مجھے مقامی یورپ اور پاکستان کے شہروں میں مختلف مشاعروں میں شرکت کے مواقع ملتے رہتے ہیں۔ برطانیہ میں مشاعرے میں شرکت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چند ہم خیال دوستوں سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے، ورنہ مشاعرے ویسے نہیں ہوتے جیسے پاکستان میں۔ یہی صورتحال یورپ کے مشاعروں کی ہے۔ پاکستان کی بہت سی ادبی کانفرنسز میں بھی شریک ہوا ہوں، وہاں بھی اصل مقصد ہم خیال لوگوں سے ملاقات ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک تو ادبی گروہ بندی بہت ہے اور دوسرا اپنے اپنے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، اس لیے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہم ایسے لوگوں کے لیے یہ ملاقاتیں ایک مہمیز کا کام ضرور دیتی ہیں۔ کچھ ایسا ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہوں اور نہ لکھ پا رہے ہوں؟ میرا خیال ہے کہ ہر لکھنے والے کو بہتر سے بہترین کی جانب سفر جاری رکھنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی ہدف مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ نثر لکھنے والے تو کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کے بعد کہانی اور کہانی کے بعد ناول لکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید شاعر ایسا نہیں کہہ سکتا۔ وہ صرف خواہش کا اظہار کر سکتا ہے کہ لکھی گئی شاعری سے بہتر شاعری کی کوشش جاری رکھے اور اس کے لیے محنت، مطالعہ اور مشاہدے کی کھڑکیاں ہمہ وقت کھلی رکھے۔ وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں۔ آپ کے خیال میں آج کل کے نوجوانوں میں اچھے شعر کہنے کی صلاحیت موجود ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نسل میں شعری صلاحیت ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ نوجوان محنت کس حد تک کرتے ہیں۔ اقبال جیسی شخصیت تو ظاہر ہے صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، لیکن ہر دور کے نوجوانوں اور جوانوں میں اپنے اپنے حصے کی شعری صلاحیت ضرور ہوتی ہے۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوئی نوجوان کلاسیکی شاعری کا کتنا مطالعہ کرتا ہے، اس پہ اپنے ماحول سے مشاہدہ کشید کرنے کی کتنی قوت اور صلاحیت ہے، زبان سے اس کی واقفیت کتنی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کتنا محنتی ہے۔ ایک خاص اور منفی بات جو آج کل کے نوجوان شہروں میں بہت زیادہ ہے، وہ ان کی بے صبری ہے، شہرت کا ہوقہ ہے۔ شاید اس کا ایک سبب سوشل میڈیا بھی ہو۔ پاکستان میں فکشن زیادہ پڑھا جاتا ہے یا شاعری، اور آپ کی ترجیح کیا ہے؟ پاکستان میں شعری کتابوں کی اشاعت زیادہ ہے اور وہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے، نثر کے مقابلے میں شاعری کی کتاب جلد پڑھی جا سکتی ہے۔ نثر کے لیے زیادہ وقت اور توجہ درکار ہوتا ہے اور محنت بھی زیادہ درکار ہوتی ہے، جبکہ شاعری آپ کم توجہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ شاعری خود اپنی جانب کھینچ لے، لیکن ایسا کم ہوتا ہے۔ میں بھی زیادہ تر شاعری ہی پڑھتا ہوں، لیکن اچھی نثر بھی پسند کرتا ہوں۔ اس کے لیے شرط ہے کہ اچھی نثر ہو، خواہ افسانہ، کہانی یا ناول ہو، خواہ مشتاق یوسفی صاحب جیسی فکری اور نیم مزاحیہ نثر ہو۔ آج کل کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں؟ میں آج کل شاعری میں عزیز حامد مدنی صاحب کی کلیات سے نبض آزما ہوں، اور نثر میں جسٹس M.R. کیانی کی کتاب ایک جج ہنس بھی سکتا ہے زیر مطالعہ ہے۔ یشب تمنا کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گے؟ کم گو اور کم امیز لیکن مخلص۔ کس قسم کی موویز دیکھنا پسند ہیں؟ ڈرامائی فلمیں، سسپنس والی؟ کھانے پینے میں زیادہ کیا پسند ہے؟ کوئی بھی اچھا پکا ہوا کھانا ناپسند نہیں۔ کیا شاعر معاشرے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتے۔ یہ بات صرف کلیشے کی حد تک ہے، حقیقت سے اس بات کا تعلق کم ہے۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر حساس ہیں؟ معاشرتی ناانصافی، بدعنوان سیاستدان، سیاست میں غلیظ ہتھ کنڈے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سرگرم نیوز کا ادبی پرچہ میری نظر سے گزرتا رہتا ہے۔ آپ بہت محنت کرتے ہیں اور خوبصورت ادبی ایڈیشن شائع کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہمارے پاکستان کے نئے ادیبوں اور شاعروں کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ آپ کی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ میری جانب سے بہت مبارکباد۔ یہ انٹرویو جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔